اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعویذ اور وظائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید۔ میں آپ کا روحانی معالج ڈاکٹر محمد ارشد۔ تمہارا پروردگار زندہ اور کریم ہے، اس بات سے شرماتا ہے کہ بندہ دعا کے لیے اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ ان کو خالی لوٹا دے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو دعا پر ہے۔ اکثر بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ کیا، دعا کیا، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو دعا قبول ہونے کے لیے بھی اس کے ارکان ہیں، اس کی شرائط ہیں، اس کا وقت ہے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں وہ اہم چیزیں جو بہت ضروری ہیں، جو کہ جن کا آپ خیال نہیں رکھتے اور آپ کہتے ہیں کہ بس ہم نماز پڑھیں یا ہاتھ اٹھائیں ہماری فوری دعا قبول ہو جائے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے دعا مانگی کس طریقے سے ہے اور کون سے وقت مانگ رہے ہیں۔ تو مقبول دعا کے ارکان کون کون سے ہیں؟ ارکان ان امور کو کہتے ہیں جن کے بغیر دعا ہی نہیں ہوتی، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امور جن پر دعا کے ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار ہے۔ جو حیثیت جسم کے لیے روح رکھتی ہے وہی حیثیت دعا کے ارکان کو حاصل ہے۔ سب سے پہلا جو اس کا رکن ہے وہ ہے اخلاص کے ساتھ دعا مانگنا، پوری نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، تسبب اور تردد کے بغیر پورے یقین سے دعا مانگنا، دعا کی قبولیت پر حسن ظن رکھنا۔ مقبول دعا کی شرائط کیا ہیں؟ وہ باتیں جن پر دعا کی قبولیت کا دار و مدار ہے شرائط کہلاتی ہیں۔ اگر شرائط نہ پائی جائیں تو دعا قبول نہیں کی جاتی، اگرچہ کتنے ہی اخلاص سے کیوں نہ مانگی جائے۔ سب سے پہلا جو شرط ہے وہ ہے رزق حلال۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آج سعد اپنا کھانا پاکیزہ بنا لے تو مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ اگر ہمارا لقمہ حلال کا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ دعا میں حد سے تجاوز نہ کرنا، یعنی کسی محال اور ناممکن امر کی دعا نہ مانگے۔ اس کی مثال میں حضرت جی متضلہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک عورت کو کوئی نسوانی بیماری لاحق ہوئی۔ بڑے علاج معالجے کے بعد ڈاکٹر حضرات نے آپریشن کے ذریعے ان کی بچہ دانی نکال دی۔ وہ عورت خود بھی اولاد کے لیے دعائیں مانگتی اور دوسروں سے بھی کرواتی۔ کسی خاتون نے اسے صبر کی تلقین کی، جب بچہ دانی ہی نہیں تو اولاد کا سلسلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جھگڑنے لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتے ہیں، بلا شبہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس عورت نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کر دی۔ پوچھنے پر کہنے لگی کہ اتنا عرصہ ہو چکا ہے اولاد کی دعا مانگتے ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے۔ جو چیز روز اول سے ہو چکی ہے اس کے خلاف نہ مانگے۔ مثلا عورت یہ دعا نہ مانگے کہ اے اللہ تو مجھے مرد بنا دے، اسی طرح مرد یہ دعا نہ مانگے کہ یا اللہ مجھے عورت بنا دے۔ یہ بھی نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دور صحابہ میں پیدا کیوں نہیں کیا۔ یہ بات ذہن نشین کرے کہ اگر میں دور صحابہ میں پیدا ہوتا تو ممکن ہے منافقین میں سے ہوتا، اس لیے میرے پروردگار نے مجھے جس دور میں پیدا کیا میرے لیے وہی بہتر ہے۔ دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کرے۔ مثلا یہ نہ کہے کہ اللہ شام ہونے سے پہلے یہ کام کر دے، اس طرح کی شرط لگانا ادب کے خلاف ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر کسی کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ بندہ کہتا ہے کہ میں نے دعا مانگی لیکن قبول ہی نہ ہوئی۔ کسی گناہ کی قطع رحمی کی دعا نہ مانگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا ہمیشہ قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ سے قطع رحمی کی دعا نہ کرے، جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول ہی نہیں کرتا، پھر وہ تھک جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث سے یہ مروی ہے۔ وہ اس کے علاوہ ہے مکروہات دعا۔ دعا مانگتے وقت وہ کام نہ کیے جائیں جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ مثلا
دعا مانگتے وقت آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنا، دعا میں بتکلف قافیہ بندی کرنا، دعا میں ارادتاً نغمہ سرائی اور خوش الحانی اختیار کرنا، دعا مانگتے وقت اندازیوں نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ بندہ اللہ کے ساتھ زبردستی کر رہا، یعنی کہ ایسا انداز نہ ہو، یوں ایسا محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی زبردستی کر رہا ہے، اس لیے کہ ہماری اوقات ہی کیا ہے، کیا پدی کا شوربہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں تنگی نہیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ فلاں چیز صرف مجھے عطا فرما، کسی اور کا نہ دے۔ ایک صحابی نے دعا مانگی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ہماری کسی اور کی مغفرت نہ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے تو اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا۔ اس کے بعد ہے قبولیت دعا کے اوقات کیا ہونے چاہیے، وقت کیا ہونے چاہیے جس میں آپ کی دعا قبول ہوگی۔ قبولیت دعا کی توقع ہر وقت ہے، مگر کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جب انسان کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، اس لیے ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ قبولیت دعا کے چند اوقات درج ذیل ہیں: رمضان المبارک کا پورا مہینہ، شب قدر، عرفہ کا دن یعنی کہ 9ویں ذی الحج، روزانہ رات کا دوسرا حصہ جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، روزانہ رات کا پہلا تہائی حصہ، روزانہ رات کا آخری تہائی حصہ، روزانہ رات کے آخری تہائی حصے کا درمیان، روزانہ سحر کے وقت، جمعہ کی رات، جمعرات اور جمعہ کے درمیانی رات، جمعہ کا پورا دن، ساعت جمعہ، امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک، عصر کے بعد غروب آفتاب تک۔ قبولیت دعا کی حالتیں کیا ہوتی ہیں؟ مندرجہ ذیل حالتیں قبولیت دعا کے لیے مخصوص ہیں۔ ان حالتوں کے دوران دعا سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اذان سنتے وقت، بالخصوص حی علی الفلاح کے بعد، جہاد کی صفیں باندھتے وقت، گھمسان کی جنگ اور حملوں کے دوران، فرض نمازوں کے فوراً بعد، نفل نماز میں سجدہ کی حالت میں، تلاوت قرآن کے بعد، آب زمزم پینے کے بعد، کسی کی جان کنی کے وقت اپنی یا حاضرین کی دعا، مرغ کی اذان کے وقت، مسلمانوں کے دینی اجتماعات کی حالت میں، ذکر کی محفلوں میں کی گئی دعائیں، نماز کی تکبیر کے بعد یعنی اقامت کے بعد، بارش برسنے کے دوران، بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑنے کے وقت، چوٹ لگنے کی حالت میں، کسی کی عدم موجودگی میں اس کے علم میں لائے بغیر اس کے لیے دعا کرنے کی حالت، تلاوت قرآن کے دوران اس آیت میں موجود اللہ اللہ کے درمیان دعا مانگنا۔ اس کے بعد جب تک کہ اس جیسی چیز خود ہمیں نہ دے دی جائے جیسی اللہ کے پیغمبروں کو دی گئی تھی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کو سپرد کرے۔ کسی بھی خاص نعمتیں دیکھنے کی حالت میں موقع کے مناسبت سے دعا مانگنا۔ انسان جو بھی دعا موقع کی مناسبت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک طریقہ یہ بھی رہا ہے کہ وہ موقع کی مناسبت سے دعا کیا کرتے تھے۔ مثلا حضرت مریم علیہ السلام ایک دفعہ اکیلی تھیں اور حضرت زکریا کہیں تبلیغ پر چلے گئے، واپس آنے میں دیر ہو گئی تو پریشان تھے کہ پیچھے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، شاید مریم بھوکھی رہی ہوں گی، نیند بھی آئی ہوگی یا نہیں۔ جب آپ ہجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مریم علیہ السلام محراب کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، بے موسم کے پھل کھا رہی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے ان کے پاس کوئی رزق پاتے۔ انہوں نے پوچھا مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ وہ بولیں اللہ کے پاس سے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ اگر مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں، تو اللہ اس بڑھاپے میں مجھے بھی بیٹا عطا کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ قرآن نے کہا اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ چنانچہ جب زکریا عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر
روکے ہوئے ہوں گے اور نبی ہوں گے اور ان کا شمار راست بازوں میں ہوگا۔ قبولیت والے اشخاص، حضرت معتزلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی یاد کے لیے وقف کر دیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو رد کرتے ہوئے حیا فرماتے ہیں۔ اس لیے اس فقیر نے عرض کیا کہ کچھ لمحات ہوتے ہیں، کچھ مقامات ہوتے ہیں اور کچھ اشخاص ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں کو کیا پتہ، آج کل چونکہ یہ محفلیں لوگوں کو حاصل نہیں ہیں، اس لیے اگر ان کو یہ بات بتائیں تو انہیں حقیقت کے بجائے یہ خواب نظر آتا ہے۔ لیس الخبر کالمعاینۃ، سنی ہوئی بات دیکھے ہوئے کی طرح نہیں ہو سکتی۔ شنیدہ کے بود و مانند دیدہ، سنا ہوا اور ہوتا ہے اور دیکھا ہوا اور ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بہت سے غبار آلود بالوں، پریشان اور پرانے کپڑے والے ایسے ہوں جن کی طرف کوئی التفات بھی نہیں کرتا، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا کر کوئی بات کر دے تو پروردگار اس کی قسم کو ضرور پورا فرماتے ہیں۔ یہ بندے اور پروردگار کے درمیان ایک تعلق ہے جو اللہ رب العزت کا ہو جاتا ہے اور رب العزت اس کے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں ملاقات کروائے اور ایسے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا جو ہے وہ ہمیں استفادہ حاصل ہو، ہم ایسی محفلوں میں بیٹھیں۔ وہ لوگ جن کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، مضطر کی دعا، مجبور و لاچار اور بے بس لوگ، مظلوم کی دعا اگرچہ فاسق اور فاجر ہو، والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، فرما بردار اولاد کی دعا اپنے والدین کے لیے، عادل بادشاہ کی دعا، ہر نیکوکار آدمی کی دعا، روزہ دار کی دعا، غائبانہ دعا ایک مسلمان کی دوسری مسلمان کے لیے، مسافر کی دعا، حاجی کی دعا جو وطن واپس آ جائے۔ ایک اصولی بات ہمارے حضرت معتزلہ فرماتے ہیں کہ اصولی بات یہ ہے کہ جس بندے کے جسم پر اللہ رب العزت کا حکم جاری ہو گیا ہو، اس بندے کی دعاؤں کی قبولیت کے احکامات جاری ہو گئے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کو ہم خود گناہوں کے ذریعے رکواتے ہیں۔ جیسے ایک دروازے کو کھولنا ہو اور اس کے کئی تالے ہوں، ایک تالا کھولے اور دوسرا نہ کھولے، اور ایسے ہی دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا رہے تو وہ دروازہ کھلتا نہیں جبکہ سارے تالے نہ کھلیں۔ یوں سمجھیے کہ جو ہم بھی کبیرہ گناہ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھولنے کے لیے تالے کے مانند ہیں جو کہ ہم نے خود لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ بند کرنے کے لیے تالے ہم خود لگاتے ہیں اور شکوے پروردگار سے کرتے ہیں۔ ہم معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، حالانکہ سننا تو اس کی صفت ہے، اور اگر یہ کہیں گے تو پروردگار ایک صفت کا انکار ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک میرا رب بڑی دعائیں سننے والا ہے، اِنَّ ربی لسمیع الدعاء۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت دعائیں مانگی لیکن وہ تو قبول ہی نہیں کرتا۔ جی ہاں، دعائیں تو مانگی ہیں لیکن مانگنے کا بھی کوئی طریقہ ہے، سلیقہ ہے، ضابطہ ہے۔ اگر آپ اس ضابطے کے مطابق مانگیں گے تو دعائیں انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی۔ تو جو باتیں میں نے کہی ہیں ان باتوں پر عمل کیجئے گا اور عمل کرتے ہوئے دعائیں کیجئے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کے بتائے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔